بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء قنوت. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. السلام عليكم. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیت الخلاء کی سنتیں: نمبر 1 سر ڈھک کر جانا، نمبر 2 جوتے چپل پہن کر جانا، نمبر 3 دعا پڑھ کر اندر جانا، نمبر 4 پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا، نمبر 5 قبلے کی طرف نہ منہ کرنا اور نہ پیٹ کرنا، نمبر 6 بالکل بات نہ کرنا، نمبر 7 کھڑے ہو کر قضائے حاجت نہ کرنا، نمبر 8 قضائے حاجت ایسی جگہ کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ سکے، نمبر 9 سایہ دار درخت لوگوں کو اٹھنے بیٹھنے کی جگہ، راستہ ٹھہرے ہوئے پانی سراخ اور حمام میں قضائے حاجت نہ کرنا، نمبر 10 بایاں ہاتھ سے استنجا کرنا، نمبر 11 استنجا کرنے کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھو لینا، نمبر 12 دایاں پاؤں سے باہر آنا، نمبر 13 بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد کی دعا پڑھنا: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Alina, daughter of Aslam. I am studying in 3rd class. Ramzan is one of the most important festival of the 15 days Shab-e Qadr every year. This year, the month of Ramzan, Muslims will go thoroughly without all the pressures of the body during the daylight. Fast begins when the first light of dawn touches the horizon and ends with the sunset. In this holy month, people are busy with prayers. It is time to do charity. In this month, rewards 70 times more. One good deed gets 70 rewards. It is not only the month of fasting, but it is also time to strive from lies and cheating. Time to control yourself from all evil acts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تلاوت کے آداب: نمبر 1 باوضو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا، نمبر 2 قرآن کریم کو کسی اونچی جگہ رہ لیا تکیہ وغیرہ پر رکھنا، نمبر 3 تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، نمبر 4 ٹہر کر تجوید کے ساتھ پڑھنا، نمبر 5 اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو قرآن کریم بند کر کے ضرورت پوری کرنا، نمبر 6 ضرورت پوری کرنے کے بعد قرآن کریم پڑھنا شروع کرے تو پھر سے تعوذ پڑھنا، نمبر 7 اگر لوگ کام میں مشغول ہو تو قرآن کریم آہستہ پڑھنا، نمبر 8 اگر لوگ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہو تو قرآن کریم بلند آواز سے پڑھنا، نمبر 9 معنی میں غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نمبر 10 قرآن کریم کی عظمت دل میں رکھنا کہ بہت ہی بلند مرتبہ کلام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Shifa, daughter of Muhammad Sadiq. I am studying in 3rd class. I will translate of recite Quran. We should sit beside of Qibla, recite time. We must keep Quran at her place or pillow. We must recite ayat of Qibla before starting recite Quran. We must recite to stop Quran with focus. If I have any work recite time, Quran should have closed and doing need work. If we start to recite Quran after doing need work, we must recite A'udhu Billah again if people are busy. We must recite to slow volume if people because outside of Quran. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخرت اسلام کے بنیادی عقیدہ میں تیسرا عقیدہ آخرت ہے. عقیدہ آخرت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتا بلکہ اس کی روح عالم دنیا سے عالم برزخ منتقل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری کائنات کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، باہر روئی کے گالوں
داخل کیا جائے گا جہاں تمام طرح کی آسائشیں راحتیں فراہم ہوں گی، اور برے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جہاں نہایت وحشتناک عذاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، بے شک نیک لوگ آسائشوں سے بھرپور جنت میں ہوں گے اور بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ عقیدہ آخرت کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح تمام چیزوں کی ایک عمر ہوتی ہے اور اس عمر کے ختم ہوتے ہی وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح اس پوری کائنات نظام عالم کے لیے بھی ایک عمر مقرر ہے اور اس عمر کے ختم ہوتے ہی یہ تمام نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، پھر دوسرا عالم برپا ہوگا۔ اسی دوسرے عالم کا نام آخرت ہے۔ جب دنیا کا یہ موجودہ نظام ختم ہو جائے گا اور عالم آخرت برپا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جسمانی زندگی عطا کر کے اپنی عدالت عالیہ میں حاضر کرے گا اور ان کے نیک و بد اعمال کا حساب لے کر فیصلے صادر فرمائے گا۔ نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال کی جزا جنت کی شکل میں اور بدکار لوگوں کو ان کے برے اعمال کی جزا جہنم کی شکل میں دے گا۔ جب دنیا کا یہ موجودہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں انسانوں کے تمام اعمال کے نتائج برآمد نہیں ہوتے، بلکہ اس دنیا میں جن اعمال کا بیج بویا جاتا ہے اس کے صحیح نتائج حقیقی ثمرات میں ظاہر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اور دوزخ دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا ہے۔ اس دنیا میں انسان جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق ہی اس کو آخرت میں بدلہ ملے گا۔ نیک اعمال کی سزا میں انسان کو جنت ملے گی اور برے اعمال کی سزا میں انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جنت اور دوزخ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جنت پر ایمان لانے کی وجہ سے نیک اعمال کی رغبت پیدا ہوگی تاکہ جنت کی دائمی نعمتیں حاصل ہوں، اور جہنم پر ایمان لانے کی وجہ سے برے اعمال سے نفرت پیدا ہوگی تاکہ جہنم کے ہولناک عذابوں سے حفاظت رہے۔ جنت ایک بہت بڑے محل کا نام ہے، اتنے بڑے محل کہ انسانی وہاں خیال سے بھی بلاتا ہے۔ ہر طرف سرسبزیاں و شبابی، طرح طرح کی نہر، صاف ستھری پانی کی نہر، شہد کی نہر، لذیذ اور پاک شراب کی نہر، دودھ کی نہر، چاروں طرف باغات ہی باغات، تمام خواہشات کی تسکین کا مکمل بندوبست، بے شمار راحت و عائش کے وہ تمام اسباب جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے اور نہ ہی کسی کان نے سنے اور نہ ہی کسی کے دل پر ان کا وہم گزرا۔ جنت میں نہ تو کوئی تکلیف ہوگی اور نہ پریشانی، نہ وہاں کوئی رنج ہوگا اور نہ غم۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت و وسائل اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کے لیے بنائی ہیں جنہوں نے اسلامی احکام کی تابعداری کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ دوزخ نہایت بحثت انگیز ہولناک اور دردناک عذابوں کی جگہ ہے۔ آگ کے دہتے ہوئے شعلے، بے حد زہریلے سانپ اور بچھو ارسدے، پینے کے لیے سڑا ہوا خون اور تیر، کھانے کے لیے کانٹے دار کڑوا، جہنمیوں کو لوہے کی زنجیر میں باندھ کر پھینک دیا جائے گا۔ وہاں وہ آہ پکاریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، مگر ان کی چیخ و پکار انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ جہنمیوں کی کوئی بھی خواہش پوری نہیں کی جائے گی۔ وہ جنت والوں سے کھانے پینے کی چیزیں مانگیں گے مگر جنت والے انہیں کسی بھی چیز کو دینے سے منع کر دیں گے۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام کھانے پینے کی چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہے، اس لیے ہم تم کو کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ طرح طرح کے ہولناک اور علمناک عذاب ان لوگوں کو دیے جائیں گے جو اس دنیا میں قتل و شرک کرتے رہے اور گناہ، ظالم، ناانصافی اور بے راہ روی کی زندگی گزارتے رہے اور بغیر توبہ کیے ہی مر گئے۔ جہنم کے عذابوں میں سے سب سے بڑا عذاب غضب الہی ہے۔ اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا پروگرام پیش کریں۔ محترمہ صدر صاحبہ اپنی جگہ لے چکی ہیں۔ میں ترنم میم سے کہوں گی کہ جتنے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت سے ملتے تھے، آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر اور طاقتور تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ارادے والے، بلند ہمت تھے۔ ہمارے
बहुत शकील थे, कभी किसी को खाली हाथ न लौटाते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लेते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ पहुंचाने वालों के लिए दुआ करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुस्ती और कायली खाना पसंद फरमाते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर गरीब आका गुलाम के साथ बराबरी का सलूक करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर जुल्म करने वालों को माफ कर दिया करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शर्मीले थे, हमेशा निगाह नीची रखते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने और पहनने में सादगी इख्तियार करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहमान नवाजी थे। अस्सलामु अलैकुम। वक्त दुआ पढ़ना। नंबर 3 अंदर जाने से पहले सलाम करना। नंबर 4 अगर घर में कोई ना हो तो इस तरह सलाम करना। नंबर 5 अगर घर वाले सो रहे हो तो इस तरह सलाम करना कि सोए हुए लोग जागे ना और जागे हुए लोग सलाम सुन ले। नंबर 6 पहले बाहर रखना, फिर दुआ पढ़ना, फिर सलाम करना। नंबर 7 किसी दूसरे के घर दाखिल इजाजत तलब कर लेना। 3 मरतबा इजाजत लेना। अगर 3 मरतबा में इजाजत नहीं रही चलो जब आगा मैं बता दूं रिकॉर्डिंग में। नंबर 8 किसी दूसरे के दरवाजे के दाएं या बाएं खड़े होना। नंबर 9 कोई बात ना। अल्लाह मोहम्मद अतीक, ये बच्ची स्टेज पर आए और अपना प्रोग्राम पेश करे। अल्फिया मोहम्मद अतीक। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Alfiya Tek from वसल्लम ने औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी माँ के कंधों पर डालते हुए फरमाया, अल-मरअतु राइअतुन लिबैति ज़ौजिहा व वलदिहा व हिय मसऊलतुन अन्हा, कि औलाद की तरबियत और शोहर के घर की जिम्मेदार औरत है और क़यामत के दिन इस की गोदों पर जो नस्लें पल रही है वो अल्लाह की जानिब से अता की गई बहुत बड़ी नेमत है और बहुत बड़ी अमानत है। इस बात को याद रखिए, माँ की लापरवाही और गफलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कॉलेजेस में जो लड़कियाँ इल्म हासिल कर रही है, माँ ने उन्हें कंट्रोल नहीं किया, उनके लिबासों पर पाबंदी नहीं लगाई, उन्हें मर्दाना लिबास पहनने से नहीं रोका, हयादार नहीं बनाया, जिसकी वजह से आज कॉलेजेस में जाने से ये बात मालूम होती है कि वो पढ़ने वाली लड़कियों में से अक्सर लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर हया बाकी ना रही, जिनके अंदर अखलाक बाकी ना रहे, जिनके अंदर इबादतें बाकी ना रही, जिनके अंदर नमाज की पाबंदी बाकी ना रही। ये माँ की तरबियत का नतीजा था, बचपन से उन्हें सिखाया नहीं और आज औलाद बिगड़ चुकी है। मोहतरम सामियात इकराम, हद तो ये है इन लड़कियों से पूछा जाए उनके अरकान नहीं मालूम, सहाबा की जिंदगी से वाकिफ नहीं, छोटी बड़ी सुन्नतें नहीं मालूम, बहुत सारे नमाज से गाफिल नहीं लड़कियां। अज़ीज़ सामियात इकराम, ऐसी लड़कियों की गोदों में जो नस्लें पलेगी उसकी तरबियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसी नस्लें होगी जिनकी गोदें शरीयत के हकीमात से खाली है, जिनकी गोदें अल्लाह की मोहब्बत से खाली है, जिनकी गोदें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से खाली है। मोहतरम सामियात इकराम, मैं पूछना चाहती हूँ उन माँ से, आप क्यों भूल गई माई खदीजा को जिनकी गोद में इस्लाम की बेटियों ने परवरिश पाई? मैं पूछना चाहती हूँ उन माओ से, आप क्यों भूल गई माई हाजरा को जिनकी गोद में इस्माइल परवरिश पाए, जिन्होंने अल्लाह की रजा को अपनी रजा बना लिया था? मैं पूछना चाहती हूँ उन माओ से, आप क्यों भूल गई उन माओ को जिनकी गोदों में साहबा परवरिश पाए, दुनिया ही में उन्हें जन्नत की बशारत हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच्ची स्टेज पर आए और अपना प्रोग्राम पेश करे। सोफिया इसरार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sophia Israr from class 5th. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن अब मैं सूरह फातिहा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। In the name of Allah, the most kind, the most merciful, all praise is due to Allah, the Lord of all the worlds, the most kind, the most merciful, owner of
of the day of judgment. You alone we worship, and to you alone we ask for help. Guide us the straight path, the path of those whom you have blessed, not those who earn your anger, nor of those who have gone astray. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. ہر قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے, بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قیامت کے دن کا مالک ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ہم کو سیدھے راستے پر چلا اور نہ گمراہوں کے راستے پر چلا اور نہ دن ڈالو हेलो कौन कहाँ को मिलाया गलत नंबर From class 4 status of a woman in Islam میں عورت کا مقام. When she is a daughter she opens a door of Jannah for her father. جب وہ بیٹی ہے تو اپنے باپ کے لیے جنت کی کنجی ہے. When she is a wife she completes a home تعظیم for her husband. جب وہ بیٹی ہے تو اپنے باپ کے لیے جنت کی کنجی ہے. When she is a wife she completes a home تعظیم for her husband. جب وہ بیوی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دن پورا کرتی ہے. When she is a mother Jannah lies under her feet. جب وہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تھینک یو. ادھر منہ کراؤ ادھر